سافلین، پھر ہم نے اس کو لٹا دیا سب سے نچلے درجے، جہنمی جہنم سے دیکھ رہے ہوں گے، پھر موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جنتی اتنے خوش ہوں گے، اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ خوشی سے مر جاتے، اور جہنمی اتنے مایوس اور دکھی ہوں گے، اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ دکھ سے مر جاتے۔ اب جنتی جنت میں ہیں اور انہیں ان کی آنکھوں کے سامنے موت کو ذبح کر دیا، قصہ ہی تمام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اردی تم، اے جنتیو تم راضی ہو؟ پہلے اللہ آواز دے گا یا اہل الجنہ، یا اہل الجنہ، وہ کہیں گے لبیکا و سعدیکا والخیر فی یدیکا، مالک حکم ہم حاضر۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اردی تم، کیا تم راضی ہو؟ تو وہ کہیں گے ما لنا یا رب لا نرضی، اے ہمارے رب ہم کیوں راضی نہیں ہوں گے، ہمیں تو وہ ملا جس کا ہمیں تصور بھی نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا کہ میں، بخاری کی روایت ہے، میں اس آخری شخص کو جانتا ہوں، اس آخری شخص کو جانتا ہوں جو جہنم کے رگڑے سہ کے آخر میں جہنم سے نکلے گا اور سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ فرمایا، اور ایک روایت مسند فردوس دہلوی میں اس کا نام بھی بتایا، تو کہا کہ میں اس آخری شخص کو جانتا ہوں، بخاری کی روایت ہے۔ تو وہ جنت میں جانے کے لیے جہنم سے کوئلے کی طرح سیاہ ہوا ہوگا، جب نکلے گا تو اللہ تعالیٰ اسے کہے گا بتا کیا چاہیے، تو وہ کہے گا کہ مالک مجھے یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے۔ اللہ کہے گا لکا ما تمنیت، جو تیری آرزو جا تجھے دے دیا، اب جنت میں چلا جا۔ تو وہ خیال کرے گا جنت میں تو کوئی 1 انچ بھی نہیں بچی ہوگی، اتنے لوگ جنت میں چلے گئے ہیں۔ تو وہ کہے گا مالک میرے لیے وہاں کتنی جگہ ہے؟ تو آواز آئے گی تیرے لیے جنت میں اس دنیا سے 10 گنا جگہ ہے۔ کتنی؟ یہاں تو 1 کنال کا گھر، 2 کنال کا بنگلہ، 6 کنال کی کوٹھی بنانے کے لیے آدھی زندگی لگ جاتی ہے، اور یہ سب سے پھاڑا سمجھتے ہیں نا، جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، یہ اس کی جاگیروں کا میں آپ کو بخاری کی حدیث کے حوالے سے بتا رہا ہوں۔ اللہ فرمائے گا جا جنت میں، تیرے لیے دنیا سے 10 گنا ہے، 7 بر اعظموں پہ پھیلا ہوا جہاں، اس کو 10 سے ضرب دے۔ یہ کس کو ملے گی؟ جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اور وہ کہے گا اتسخر بی وانت الملک، میرے رب تو رب ہو کہ مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ اس کو گمان ہی نہیں ہوگا کہ اتنا مجھے مل جائے گا۔ وہ تو سوچے گا 2 مرلے کا جھونپڑا بھی جنت کے کسی کونے میں مل جائے تو غنیمت ہے۔ اسے کہا جائے گا دنیا سے 10 گنا جگہ تیرے لیے جنت میں تیرے نام ہوئی۔ تو وہ کہے گا اتسخر بی وانت الملک، میرے رب تو رب ہو کہ مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا مذاق نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اور یہ بات سن کر کے، یہ حدیث بیان کرتے ہوئے میرے حضور اتنا مسکرائے کہ صحابہ کو حضور کی داڑھیں نظر آ گئی، کہ اس کو لگے گا ہی نہیں کہ مجھے اتنی جگہ دی گئی ہے۔ یار جو پھاڑا ہوگا، سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اس کو تو اتنی جگہ ملے گی، تو بلال حبشی کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا، عثمان و علی کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا، ابو بکر و عمر کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا، اور جنت کے وارث حسن اور حسین کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تو سب سے آخر میں جانے والے کی جاگیریں ہیں۔ اب یہ جنت میں اتنا کچھ ملے گا، تو وہ کہیں گے ما لنا یا رب، ہم مالک ہمیں کیا ہوا کہ لا نرضی، ہم راضی نہ ہوں، ہمیں تو وہ دیا گیا ہے کہ جو کسی کو نہیں دیا گیا۔ تو اللہ فرمائے گا میں تمہیں اس سے بھی بہتر کچھ دیتا ہوں، میں اور تمہیں تمہاری جھولی میں کچھ ڈالنے والا ہوں۔ تو یہ کہیں گے مالک کو کثر تو نہیں رہے گی، ہم اگر یاد بھی کریں تو کوئی شے نہیں یاد آتی جو ہمیں ملی نہ ہو، جو آرزو تھی وہ ساری کی ساری پوری ہو گئی۔ اللہ فرمائے گا میں تمہیں ایک اور شے دینے لگا ہوں، تو وہ جھولیاں پھیلا لیں گے، اور اللہ فرمائے گا میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، اب کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، اب کبھی بھی ناراض نہیں ہوگا۔ جنت سے یا تو موت اس نعمت کو ختم کرے گی، یا پھر اللہ ناراض ہو جائے تو اللہ کسی کو نکال دے، تو اللہ ضمانت دے گا میں اب تم پہ ایسا راضی ہوں، اب کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ ایسا اجر اللہ عطا کرے گا۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، اللہ اکبر، فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب، جزا اور سزا کا جو دن ہے اس کے معاملے میں آپ کی بلا کو کیسے تکذیب کر سکتا ہے؟ کون ہے جو آپ کی تکذیب کرے؟ ایک دن ایسا آنے والا ہے جب سارے عملوں کی سزا اور جزا ہوگی۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ جل شانہ
حاکموں کا حاکم نہیں ہے. دنیا کا چھوٹا سا نظم بھی کہیں ہو تو وہاں بھی جزا و سزا کا تصور ہوتا ہے, اور جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جزا و سزا کے بغیر ہو. لیکن اس پوری کائنات کا نظم کیا جزا و سزا کے بغیر ہوگا؟ کیا وہ احکم الحاکمین نہیں ہے؟ کیا لوگ اس کی گرفت سے باہر ہیں؟ آج ساری زندگی جو ظلم کرتا رہا, زیادتیاں کرتا رہا, اور اس نے اللہ کے حکموں کو توڑا, اس کی مخلوق کو ستایا, دکھ دیے, لوگوں کا خون چوسا, اور لوگوں سے ظلم کیا, لوگوں سے زیادتیاں کی, لیکن وہ کچہریاں بھی خرید لیتا تھا, وہ تھانے بھی خرید لیتا تھا, عدالتیں بھی اس کی تھیں, اس کو کوئی پوچھ بھی نہ سکا, اور وہ چلا گیا. اور ایک شخص نے تقوی کے ساتھ زندگی گزار دی. کل قیامت کے دن دونوں ایک جگہ پہ ہوں تو یہ اللہ ناانصافی نہیں ہونے دے گا. ایسا نہیں ہوگا. اللہ احکم الحاکمین ہے. اللہ قیامت کے دن جو عدالت لگائے گا اس میں ایک ایک چیز کا فیصلہ ہوگا اور ایک ایک سوال ہوگا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. تو آئیے آج کی اس مختصر زندگی کو اللہ کے نام لگا دے. آج موقع ہے, کل نہیں ہوگا. اج ساوی نے کھلے راہ بھی نے, انج ٹوک نوکھڑے ٹوکدے نہیں, ٹر پویں تے پینڈے مک جاندے, کار بیٹھے ہیں فاصلے مکنے نہیں. آج موقع ہے, آج اس کی رحمت آوازیں دے رہی ہے, اور مہینہ ہے رمضان المبارک کا, اور جمعۃ المبارک کی گھڑیاں ہیں. ابھی سچے دل سے اس کی طرف رجوع کر لیں. یہ لمحے دوبارہ نصیب نہ جانے ہوں کہ نہ ہوں. تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے, پھر ہاتھ ملتے رہ جائیں. آج موقع ہے. آج توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا, رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اس کی رحمتیں آوازیں دے رہی ہیں, میرے بندے آ جاؤ. میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ تم آئے کب ہو اور کتنے پاپ لیے آئے ہو. میں یہ دیکھوں گا آئے تو میری چوکھٹ پہ ہو. تمہارے نہ صرف گناہ معاف کروں گا بلکہ گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا. تم آؤ تو صحیح میری چوکھٹ پہ. ایک فقیر تھا, وہ بازار میں کھڑا رو رہا تھا, تو کسی نے رک کے کہا, بابا کیا ماجرا ہے, کیوں رو رہے ہو, کسی نے مارا ہے؟ کہا نہیں کوئی ایسا ماجرا نہیں. تو پھر کیوں رو رہے ہو؟ کہا لوگوں کے رویے نے مجھے رلا دیا. کیا مطلب؟ کہا بازار سے گزر رہا تھا, دنیا میں کھوئے ہوئے لوگوں کو دیکھا, دل میں ترس جاگا, تو میرا خیال آیا ان بندوں کی رب کی صلح نہ کروا دوں. تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے اس سے بات کی, آواز آئی, لے آ میری چوکھٹ پہ, ایک آنسو سے سارے گناہ دھو ڈالوں گا. میں بڑا خوش ہوا, میں نے ان سے بات کی, یہ الٹا میرا مذاق اڑانے لگے. جا بابا کام کر, تجھے کیا پتا دنیا داری کیا ہوتی ہے. تو وہ تو معاف کرنے پہ آمادہ تھا, یہی اس کی دہلیز پہ نہیں جا رہے. تو مجھے اس پہ افسوس ہوا. تو وہ تو معاف کر رہا تھا لیکن یہ نہیں مانے. خیر اگلے دن وہی فقیر قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا, اور وہی شخص دوبارہ گزرا تو پھر رو گیا. کہا بابا بازاروں میں بھی روتا ہے, قبرستانوں میں بھی روتا ہے, آج کیا ماجرا ہے؟ کہا کہانی کل والی ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا کل ان کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا, میرے دل میں خیال آیا ان بندوں کی رب کی صلح کروا دوں. وہ تو مان گیا, وہ بندے ہی نہیں مانے, مایوس ہو گیا, تو آج ادھر آ گیا. اور آج خیال یہ ہوا ان قبرستان والوں اور رب کی صلح کروا دوں. تو بڑے تجسس سے پوچھا آج کیا بنا؟ کہا آج یہ مان گئے, وہ نہیں مانتا. آج یہ مانتے ہیں, وہ نہیں مانتا. تو صاحب آج وہ مان رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ہم مان جائیں اور وہ نہ مانیں. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گیا. ماہ سیام کی برکتیں لوٹ لو. یہ وہ میں نے دیکھا شیراں والا باغ کے قریب وہ ریڑیاں لگاتے ہوئے, جب پھل آخری دنوں میں ہوتا ہے تو وہ سستا کر دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ جاتے ہوئے موسم کی بہار لوٹ لو. تو جو چیز جو ہے وہ 50 اور 100 روپے کلو ہوتی ہے وہ 20 روپے کلو بیچ رہے ہیں. آخری عشرے میں اللہ لوٹ سے لگا دیتا ہے, لوٹ لو میری رحمتوں کو, بس آؤ اور لو اور چلے جاؤ. تو آؤ سچے دل سے اس کے حضور آؤ اور رحمتیں اس کی وصول کرو, اور زندگی کو نور اور نکھت اور اجالوں سے بھر لو. اس موسم گرمی کے اندر دور و نزدیک سے چل کے آنے والوں, اللہ تمہیں دنیا آخرت کی برکتیں عطا کرے, اپنی خاص پناہوں سے مالا مال کرے. اللہ عزت آبرو آپ کا مقسوم کرے. انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا, اللہ کی مرضی ہوئی تو انشاءاللہ کل نماز عشاء کے بعد صلاۃ التراویح کے بعد یہیں اسی جگہ پہ دوبارہ ملاقات ہوگی. لیلۃ القدر کی مبارک گھڑیوں میں دوبارہ انشاءاللہ آپ سے جو ہے وہ ہم کلام ہونے کا شرف اور موقع ملے گا. میں آپ کا کل منتظر رہوں گا. اور آخری بات, اور اس کے بعد میری گفتگو اختتام کو پہنچی, اور وہ یہ کہ یہ دارالعلوم, یہ درس گاہ, یہ جامعہ